مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آصف صاحب نے پنو عاقل صوبہ سندھ سے سوال کیا ہے. ہم بستری کے آداب اور ہم بستری کے متعلق شرعی احکامات تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیجئے. یہ ان کا سوال ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، ہم بستری کے آداب اور اس کے متعلق شرعی مسائل کم و بیش 52 آداب و مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ جل جلالہ ہمیں ان آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کو ننگی حالت میں نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کو ننگی حالت میں نہ دیکھے، اور 2 مرد ایک کپڑے میں اور 2 عورتیں ایک کپڑے میں ہرگز نہ سوئیں. نمبر 2، نیند یا جاگنے کی حالت میں منی شہوت سے کود کر نکل آئے تو غسل واجب ہو جائے گا، لیکن اگر کسی بیماری یا چوٹ لگنے کی وجہ سے بغیر شہوت کے خود بخود منی نکل آئے تو غسل واجب نہیں ہوگا. نمبر 3، اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کرنا گناہ کبیرہ ہے. نمبر 4، مشت زنی کی لیکن انزال نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوگا، اور روزہ تھا تو روزہ مشت زنی کی وجہ سے مکروہ تو ہوگا لیکن انزال نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 5، مشت زنی کی لیکن انزال بھی ہو گیا تو غسل واجب ہو جائے گا، اور روزہ تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن رمضان کے روزے میں صرف ایک قضا روزے کی رکھنا لازم ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا. نمبر 6، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی بھی ازواج مطہرات میں سے کسی کی آنکھ دکھتی یا درد ہوتا تو آپ علیہ السلام اس تکلیف کے دنوں میں ہم بستری نہیں کیا کرتے تھے جب تک کوئی ازواج صحت مند نہ ہو جائے. اس حدیث میں اشارہ ہے کہ بیوی اگر بیمار ہو تو اسے ہم بستری کرنا مناسب نہیں ہے. نمبر 7، اطباء یعنی ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنا چاہیے. اس سے معدے کی بیماری ہوتی ہے اور ہم بستری سے پیدا ہونے والا بچہ کند ذہن ہو سکتا ہے. نمبر 8، حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنا گناہ کبیرہ ہے. نمبر 9، جن دنوں میں بیوی کو حیض یا نفاس کی ناپاکی ہو ان دنوں میں بیوی سے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ننگی ہونے کی حالت میں فائدہ لینا جائز نہیں ہے. ہاں، بیوی کو ناف سے گھٹنوں تک کپڑا پہنا ہوا ہو باقی جسم ننگا ہو تو اسے فائدہ حاصل کرنا شرعاً درست ہے. نمبر 10، حیض کے دنوں میں مرد کی شہوت کنٹرول سے باہر ہو جائے تو بیوی اپنے شوہر کی مشت زنی کر سکتی ہے، البتہ مرد خود اپنے ہاتھ سے مشت زنی نہ کرے. نمبر 11، شوہر جب بیوی سے ہم بستری کا تقاضا کرے اور بیوی ہم بستری کروانے کی طاقت بھی برداشت کر سکتی ہے، اس کے باوجود بیوی کا انکار کرنا یا ٹال مٹول کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے ہم بستری کے لیے بلائے اور عورت انکار کر دے اور شوہر اسی حالت میں ناراضگی میں رات گزارے تو عورت کے اوپر فرشتے ساری رات صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں. نمبر 12، بیوی کو حیض، نفاس، بیماری وغیرہ جیسے کوئی مجبوری نہ ہو اس کے باوجود ہم بستری سے منع کریں اور شوہر کو شہوت کا غلبہ ہو تو بیوی سے زبردستی ہم بستری کرنا شرعاً جائز ہے. نمبر 13، اگر شوہر کو بار بار ہم بستری کرنے کا تقاضا ہو جس کو بیوی برداشت نہ کر پاتی ہو اور اس سے اس کی صحت کے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو شوہر کے لیے بیوی کی طاقت سے زیادہ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے. نمبر 14، سمجھدار بچے قریب میں سوئے ہوئے ہوں تو اس جگہ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے. نمبر 15، میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے. نمبر 16، اپنی یا دوسرے کی شرمگاہ ننگی حالت میں دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نمبر 17، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نمبر 18، شہوت آنے سے شرمگاہ سے پیشاب والی جگہ سے جو پانی کی طرح لیس دار قطرے نکل آتے ہیں اس کو مزی کہا جاتا ہے، اس سے صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا. نمبر 19، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
کوئی شخص جانور کی طرح بیوی پر جا نہ پڑے، یعنی ابتدا میں بوس و کنار پیار محبت کے بغیر جانوروں کی طرح ڈائریکٹ بس عضو داخل نہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے بوس و کنار اور آہستہ بات چیت سے بیوی کو آمادہ کرے۔ نمبر 20، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے پورے بدن کو چھونا، ہاتھ پھیرنا جائز ہے، درست ہے، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 21، بیوی کی اگلی شرمگاہ یا پچھلی والے راستے میں انگلی ڈالنا نامناسب حرکت ہے جس سے احتراز کرنا چاہیے۔ نمبر 22، شرمگاہ کے علاوہ باقی پورے بدن پر بوس و کنار کرنا، چوسنا، چومنا شرعاً جائز ہے۔ نمبر 23، میاں بیوی ایک دوسرے کی زبان کو چوس سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 24، شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لینا، چوسنا جائز ہے، البتہ اگر دودھ آنے کا گمان ہو تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پستان سے دودھ نکلنے پر مرد کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر منہ میں بیوی کا دودھ چلا جائے تو اس کو فوراً تھوک دینا چاہیے۔ اگر بیوی کا دودھ شوہر کے پیٹ میں چلا گیا تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی بیوی کا بیٹا شوہر بنتا، یعنی شوہر بیوی کا بیٹا دودھ پینے کی وجہ سے نہیں بنتا، البتہ حرام چیز پینے کی وجہ سے گنہگار ہوگا، اس لیے توبہ اور استغفار کرنا ہر حال میں لازم ہوگا۔ نمبر 25، اورل سیکس فتویٰ عالمگیری میں ہے، اگر مرد اپنی بیوی کے منہ میں شرمگاہ اپنے مخصوص عضو کو داخل کر لے تو یہ مکروہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زوجین کے درمیان اورل سیکس، شرمگاہ کو بوسو دینا، منہ میں لینا اور زبان لگانا وغیرہ سب مکروہ فعل ہے اور بے حیائی کی بات، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 26، اگر بیوی کو داخل نہیں کیا بلکہ اوپر سے یا رانوں کے درمیان کیا تو اگر انزال نہ ہوا یعنی منی نہیں نکلی تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ میاں بیوی سے جس کا انزال ہو صرف اس پر غسل واجب ہوگا۔ نمبر 27، پچھلے راستے میں عضو تناسل کو داخل کرنا گناہ کبیرہ، حرام اور ناجائز، اس سے بچنا چاہیے، البتہ نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 28، بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ بیوی کی شرمگاہ سے ملا دی اور داخل نہیں کیا تو وضو ٹوٹ گیا، اگرچہ مزید تک نہ نکلی لیکن غسل واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 29، اگر مرد نے بیوی کو صرف اتنا داخل کیا جہاں ختنہ کا نشان ہوتا ہے تو دونوں پر غسل واجب ہو گیا، اگرچہ منی نہ نکلی ہو اور اگرچہ غبارہ یعنی کنڈوم پہن کر داخل کیوں نہ کیا ہو تو بھی دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ نمبر 30، حیض کے دنوں میں بستری یعنی ہم بستری کرنے سے صرف مرد پر غسل واجب ہوگا، البتہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ نمبر 31، ہم بستری جس بھی ایکشن میں کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا حکم ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہیں، جہاں سے آنا چاہیں آ سکتے ہو، بس صرف ایک ہی بات کی پابندی ہے کہ ہم بستری صرف آگے والے راستے میں کی جائے، پاخانہ والے راستے میں کرنا ہم بستری ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 32، اطباء کا کہنا کہ کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے اگرچہ مزہ زیادہ آتا ہو لیکن اس سے کمزوری بھی ہوتی ہے اور ریشے کا مرض بھی ہوتا ہے۔ نمبر 33، مرد سیدھا چت لیٹ جائے، عورت اوپر بیٹھے، اطباء کا کہنا ہے کہ اس ہم بستری کے ایکشن میں مرد کے لیے انتہائی نقصان کی بات ہے۔ نمبر 34، اگر مکمل روشنی میں مکمل ننگے ہو کر شرمگاہ کو دیکھتے ہوئے ہم بستری کی جائے تو اس سے اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایسا کرنا بہتر نہیں۔ بہت ہلکی روشنی، زیرو کا بلب وغیرہ ہو، ضرورت کے مطابق کپڑے اتارے جائیں یا مکمل ننگا ہو تو اوپر چادر اوڑھ لی جائے۔ نمبر 35، ابو لیث رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بستان میں لکھا ہے کہ ہم بستری کے وقت زیادہ بات نہ کی جائے، اس سے اندیشہ کہ بچہ گونگا پیدا ہوگا۔ نمبر 36، بیوی سے ہم بستری کے وقت کسی اور غیر محرم عورت کا ذہن میں تصور لانا گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 37، جب مرد کو انزال ہو جائے تو بہتر ہے کہ فوراً نہ ہٹے بلکہ اسی طرح کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا مطلب بھی پورا ہو جائے، کیونکہ بعض عورتوں کو انزال دیر میں ہوتا ہے۔ نمبر 38، عزل کرنا، یعنی مرد اپنی منی عورت کے رحم کے اندر نہ پہنچنے دے۔ اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت، اگر فیملی پلاننگ یا رزق کی تنگی کے خوف سے عزل کیا جائے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔
دوسری وجہ اگر ایسی کوئی سوچ نہ ہو لیکن کوئی مجبوری بھی نہ ہو، ایسے ہی خواہ مخواہ عزل کرے تو یہ مکروہ ہے۔ تیسری وجہ اگر کوئی مجبوری ہو یا بیوی چھوٹے بچے کی صحت کے لیے تو بیوی کی اجازت سے عزل کرے تو صحیح ہے۔ جب عزل کرنا آپ کے لیے جائز ہو تو 3 طریقوں میں سے جیسے چاہیں عزل کرے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پہلا طریقہ، مرد ہم بستری کے آخر میں فراغت کے وقت عضو باہر نکال دے تاکہ منی باہر خارج ہو جائے۔ دوسرا طریقہ، فراغت سے کچھ پہلے شوہر عضو باہر نکال دے اور بیوی اپنے ہاتھوں سے شوہر کو فارغ کرا دے۔ تیسرا طریقہ، عضو پر کنڈم یعنی غبارہ پہن کر ہم بستری کرے۔ یہ تینوں طریقے عزل میں داخل ہیں۔ نمبر 39، مزی اور منی بھی پیشاب کی طرح نجاست غریزہ ہے۔ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس ٹکڑے کو دھو کر پاک کرنا واجب ہے۔ نمبر 40، ہم بستری سے فراغت کے بعد دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بستری کے بعد پیشاب کر لے ورنہ لا علاج مرض پیدا ہوگا۔ علم طب کی کتابوں میں لکھا کہ بعض وقت منی کا قطرہ پیشاب کی نالی میں اٹکا رہ جاتا ہے تو سوزش و زخم کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ پیشاب کرنا چاہیے۔ نمبر 41، ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ہم بستری کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں، اس طرح بخار آ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے نیم گرم تھوڑا سا ہلکا گرم پانی سے دھو لیا جائے۔ اگر نیم گرم پانی نہ ہو تو اپنی تھوڑی سی دیر صبر کی کوشش کی جائے تاکہ بدن کی حرارت گرمائش اعتدال پر آ جائے، اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھونے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 42، اطباء کا کہنا ہے کہ ہم بستری کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دمے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ نمبر 43، ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو دوبارہ ہم بستری سے پہلے غسل کرنا بہتر ہے۔ غسل نہ کر تو وضو کرے، وضو بھی نہ کر تو کم از کم پیشاب کر کے عضو کو دھو لے، ایسا بھی نہ کرے تو بھی بغیر عضو دھوئے دوبارہ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ نمبر 44، رات کو ہم بستری کے بعد سونا جائز ہے، بہتر ہے کہ ظاہر نجاست کو دھو کر وضو کر کے سوئے یا کم از کم پیشاب کر کے عضو دھو کر سو جائے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے نماز فجر پڑھنا حرام میں لازم ہوگا۔ نمبر 45، ایک سے زیادہ بار ہم بستری کرنے کی وجہ سے بھی ایک ہی غسل واجب ہوگا اور مزید غسل واجب نہیں ہوں گے، یعنی ایک ہی مرتبہ غسل کرنے سے بندہ پاک ہو جائے گا۔ نمبر 46، جس انسان پر غسل واجب ہو اس کے لیے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، قرآن مجید پڑھنا اور مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، البتہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، منصور دعائیں پڑھنا اور درود شریف پڑھنا، کلمہ طیبہ پڑھنا بالکل جائز ہے۔ نمبر 47، غسل واجب ہو تو غسل سے پہلے بھی ہاتھ دھو کر کلی کر کے کھا پی سکتے ہیں۔ نمبر 48، جس پر غسل واجب ہو وہ ہاتھ دھو کر کلی کر لے تو اب پانی پی کر کچھ بچائے تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، اس کا بچا ہوا پانی کوئی بھی پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 49، غسل جب واجب ہو جائے اس حالت میں نکلا ہوا پسینہ بھی پاک ہے، اس لیے ناپاکی میں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں ان پر اگرچہ پسینہ لگا ہو پھر بھی غسل کے بعد وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ نمبر 50، ایک چادر کے اندر میاں بیوی کا ننگا سونا بالکل جائز ہے۔ نمبر 51، میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ دونوں کے سطر ڈھانکے ہوئے ہوں، شرمگاہ پر پردے کے بغیر دونوں کا ایک ساتھ غسل کرنا ادب کے خلاف ہے، البتہ گناہ نہیں، جائز ہے۔ نمبر 52، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی سے پہلی رات کی ہم بستری کے بارے میں دوستوں کو بتلاتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا ویسا کیا یا اتنی بار کیا، یہ بے شرمی کی بات ہے اور جاہلانہ طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان خلوت کی باتیں دوستوں کو بتانے کو ناپسند قرار دیا ہے۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ مزید اپنے شرعی سوالات کے جوابات براہ راست مفتی اعجاز ملک سے معلوم کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن فرما لیجئے اور رابطہ نمبر نوٹ فرما لیں 0307 83 83 790۔